ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ مسلمان نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اہل وطن اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا، قربانی کا جذبہ انسانیت کے لیے ہمدردی، ایثار اور احساس سے ذمہ داری اپنانے کا درس دیتا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں جان دینے والے شہداء کی قربانی ہمارا قومی فخر ہے۔ عید پر تنگ دست، غربا اور مستحق افراد کا خیال رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ عید قرباں میں رہ گئے چند گھنٹے باقی، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش۔ کراچی کی مویشی منڈی میں خریداروں کو خوبصورت جانوروں کی تلاش۔ آخری وقتوں میں بھی بیوپاری قیمتیں کم کرنے کو نہیں تیار۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں بھی خریداروں کا رش، بیوپاری کی ڈیمانڈ خریداروں کی جیب پر بہت بھاری۔ لاہور، کوئٹہ، پشاور کی مویشی منڈیوں میں بھی بھاؤ تاؤ جاری، گھروں پر بھی جانوروں کی خوب خاطر مدار۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی میں مرکزی اجتماع طاہری مسجد میں ہوا۔ ایک سال سے پالا ہے بڑے شوق سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے، اور ہم نے اس کو دیسی خوراک میں پالا ہے جس میں گندم دلیا، مکئی دلیا اور چنا کرا وغیرہ، اس کے علاوہ دودھ مکھن وغیرہ شامل ہے۔ سیالکوٹ میں برہمن بیل نے منڈی لوٹ لی، لوگوں کی بڑی تعداد تگڑے بیل کا دیدار کرنے آ رہی ہے۔ مالک کہتا ہے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ ملتان میں راجن پوری نسل کے خوبصورت دراز قد بکروں کے چرچے، فیصل آباد والے بھی عید قربان کے لیے پرجوش۔ فیصل آباد میں ایک خاندان بڑی تعداد میں قربانی کرتا ہے۔ قصور کی منڈی میں اونٹوں کی مانگ، پشاور مویشی منڈی میں جانور کم اور خریدار زیادہ، بیوپاری منہ مانگے دام مانگنے لگے۔ پشاور میں پہاڑی بکروں کی دھوم، اسکردو میں پہاڑی یاک موجود۔ ایبٹ آباد کی منڈیوں میں بھی خوب رش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ صدر اردوان نے بلوچستان پلین بم دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں میں ترکی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں کا حالیہ ملاقاتوں میں کیے گئے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق۔ ترک صدر طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر اردوان کا امن مذاکرات کے لیے ترکی کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ کہا، امید ہے ایرانی عوام جلد تمام چیلنجز پر قابو پا لیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کو تلف کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرے جسے امریکہ لا کر تلف کیا جا سکے۔ افزودہ یورینیم ایران سے مل کر اس کی جگہ پر بھی تلف کی جا سکتی ہے۔ ایرانی یورینیم کو کسی اور قابل قبول مقام پر بھی تلف کیا جا سکتا ہے جس کا جوہری توانائی کمیشن یا مساوی ادارہ تلفی کے دوران گواہ ہو۔ امریکی صدر کے بیان پر ایرانی سفارت خانوں اور قونصل خانے کا شدید برہمی کا اظہار۔ گھانا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، افزودہ یورینیم گھر میں ہے اور گھر میں ہی رہے گی۔ کینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، ٹرمپ اب تک نیوکلیئر ڈسٹ تصور کے وہم میں مبتلا ہیں۔ پچھلی بار آپ نے اصفہان سے نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کی کوشش میں 12 فوجی طیارے گنوائے تھے۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں ایرانی قونصل خانے نے ایکس پر لکھا، اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا۔ مرگ بر امریکہ، اسلامی جمہوریہ کا مستقل نعرہ رہے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا، امریکہ کو خطے میں مزید اڈے قائم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے، اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں جائے گی۔ خطے کی غیور قومیں اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنے گی۔ خلیج میں امریکی شرارتوں کے لیے اب کوئی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں بچی۔ فوجی اڈوں کے خاتمے سے امریکہ خطے میں سابقہ حیثیت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے ہدف میں ناکام رہا ہے۔
امریکی فوج کا جنوبی ایران پر فضائی حملہ، ترجمان سینٹکام نے حملے کی تصدیق کر دی. بتایا ایرانی میزائل لانچنگ سائٹس اور مائنز بچھانے والی کشتیاں نشانہ تھیں. امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے بچانے کے لیے دفاع میں حملے کیے. امریکی سینٹرل کمانڈ جنگ بندی کے دوران تحمل کے ساتھ دفاع کر رہی ہے. پاسداران انقلاب کا فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کے مطابق MQ-9 ریپر ڈرون ایرانی حدود میں داخل ہوا تھا جسے تباہ کر دیا گیا. جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. ایران کا امریکی اقدامات پر فیصلہ کن اور قانونی رد عمل کا انتباہ. ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہرمزگان کے علاقے میں ایرانی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، جو سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی ہے. پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں کے دوران امریکی کارروائیوں نے واشنگٹن کی بدنیتی کو بے نقاب کر دیا، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس کی تمام تر نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے. ایران کسی بھی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑے گا. اپنی خود مختاری کی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے بعد لاکھوں حجاج کی مزدلفہ روانگی. آج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے. رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے. فجر کے بعد رمی کے لیے جمرات جائیں گے. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے. سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے. مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد نبوی کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر علی عبدالرحمان نے کہا، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. عہد کی پاسداری کرو. کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخرت سے ڈرو اور اس کی تیاری کرو. قیامت کا دن بہت دردناک ہے. جو ایمان لاتا ہے اللہ ان کا دفاع اور مدد کرتا ہے. اور اس کا نام جو ہے وہ سلطان ہے. شوق تو بچپن سے ہی ہے اور پالنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہوتا. تو یہ ہوتی ہے کہ جتنے ٹائم بھی یہ گھر پہ رہیں تو ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. پورا سال دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی کیسی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ محبت سے پالیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں. سرفراز کے بادشاہ اور سلطان کی دھوم. سابق کپتان پالے ہوئے بچڑوں کی قربانی کریں گے. کہا، بچپن سے جانور پالنے کا شوق ہے. پہلے محبت سے پالتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. ہیڈ کوچ نے کال پر حسن علی اور فہیم اشرف کو کراچی آنے کی دعوت بھی دے دی. کہا، بقرعید کا کراچی جیسا حسن دنیا کے کسی حصے میں دیکھنے کو نہیں ملتا. بیٹنگ کوچ اسد شفیق نے بھی ویڈیو کال جوائن کی. قومی کرکٹرز کی عید کی مبارکباد کے ساتھ مداحوں کو مختلف پیغامات. خوب انجوائے کریں، صفائی کا بھی خیال رکھیں. جو قربانی نہیں کر سکے ان تک گوشت پہنچائیں. بابر، شاہین، حارث رؤوف، شاداب کا نیک خواہشات کا اظہار. Today we are like two souls and one heart. Our hearts beat together. China in terms of economic power is second to none. China in terms of military power is at par with the most powerful nation in this world. پاک چین دوستی کی جڑیں بہت گہری ہیں. آج ہم یکجان دو قالب ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب. کہا، معاشی اور عسکری میدان میں چین کا کوئی مقابلہ نہیں. اس کے باوجود صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. شہباز شریف نے پاک چین ایگریکلچر تعاون پر ورکشاپ سے خطاب میں کہا، آہنی دوستی کو زراعت، صنعت، تحقیق اور ترقی اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں میں انقلاب میں تبدیل کریں گے. وزیر اعظم کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ. پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ. شہباز شریف نے بیجنگ میں چینی کاروباری وفود سے ملاقاتیں کی. وزیر اعظم چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے. پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق. سی پیک 2.0 کی ترقی، گوادر پورٹ کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین پر مشترکہ اعلامیہ جاری. چین اور پاکستان کا دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت کا اعلان.
چین نے مسئلہ کشمیر کو تاریخی تنازع قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق حل کی حمایت دہرائی۔ پاکستان اور چین کا مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کردار جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ اور عزم کا اظہار۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور امریکہ ایران تنازع تفصیلی گفتگو۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے میں کشیدگی کو کم کرنے، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی حمایت کرنے پر اتفاق۔ قطری وزیر اعظم نے زور دیا کہ تمام فریقین کے لیے موجودہ ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ ٹی آر ٹی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ مشکل حالات میں بھی امریکہ ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ فریقین جنگ بندی کی پاسداری کریں، چین کی اپیل۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا مشرق وسطی کے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے، بات چیت کا راستہ اپنائیں تاکہ خطے میں جلد امن بحال ہو سکے۔ ایران جنگ کے آغاز سے ہی چین فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ صدر شی جن پنگ کے 4 اصولوں کے تحت خلیجی خطے میں امن کی بحالی اور ایرانی جوہری معاملے کے سفارتی حل کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ امید ہے متعلقہ فریقین اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے، مذاکرات کے ذریعے ایک ایسا حل نکالیں گے جس میں سب کے جائز تحفظات کا خیال رکھا گیا ہو۔ As a friendly neighbor of Iran and brotherly countries of the Gulf, and a country with long-standing ties of amity with the United States, Pakistan consistently stood for restraint, de-escalation, and a return to diplomacy. پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ کشیدہ صورتحال نے عالمی سطح پر معاشی چیلنجز بھی پیدا کیے۔ پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی ہیں۔ عالمی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری یقینی ہونی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے سے متعلق مباحثے سے خطاب۔ کہا پانی کا بطور ہتھیار استعمال ناقابل قبول ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی تسلیم نہیں کرتے۔ چند ایک ملکوں کو فائدہ دینے کے بجائے تمام رکن ملکوں کے مساوی کردار کو تسلیم کرنا ہوگا۔ 8 دہائیوں سے مسئلہ کشمیر حل طلب ہے۔ پاکستان نہتے فلسطینیوں کے حقوق کا بھی حامی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں کوسٹاریکا کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، جہلم اور اطراف کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ جلال پور شریف میں چھت گرنے سے 12 سالہ بچہ جانبحق۔ جہلم میں گھر کی چھت گرنے سے 9 افراد زخمی ہوئے۔ زلزلے اور لینڈ سلائیڈنگ سے کئی مکانوں کو نقصان۔ پنڈ دادن خان، جلال پور شریف میں نقصانات ہوئے۔ حویلی لکھا، حجرہ شاہ مقیم، منڈی بہاؤدین اور گرد و رواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مینا میں پاکستانی عازمین حج کے کیمپس کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ لیا، کیمپس میں موجود افراد سے ملاقات کی۔ 100 سالہ معمر ترین حاجی سے خصوصی ملاقات کر کے خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی نے کہا پاکستانی عازمین حج میں سے ہر ایک حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے۔
سعودی حکومت نے اس بار حجاج کو پاکستان میں ہی امیگریشن کی بڑی سہولت دی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزارت حج کے خصوصی شکر گزار ہیں. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف مظالم کی انتہا. مودی حکومت نے عید الاضحیٰ پر نماز عید اور قربانی پر پابندی عائد کر دی. بھارتی جریدہ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مودی حکومت نے گائے، بچڑے اور اونٹ کی قربانی پر پابندی کی وارننگ جاری کر دی. اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے بھی عید الاضحیٰ پر مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے سڑکوں پر مذہبی سرگرمیاں بند رکھنے کی تنبیہ کر دی. کلکتہ ہائی کورٹ نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا، گائے کی قربانی عید الاضحیٰ کا حصہ نہیں. مغربی بنگال میں قربانی کے جانوروں پر پابندی پر ہندو تاجر سراپا احتجاج. کراچی میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار. ملزم ساجد نے گزشتہ روز ملیر سعود آباد میں بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا. ویڈیو بیان میں کہا، میں نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کیا. بہن کی عابد نامی شخص سے منگنی کی تھی جس کے بدلے 3.5 لاکھ روپے لیے تھے. بہن نے پسند کی شادی کی تو عابد رقم کا تقاضا کرنے لگا اور نہ ملنے پر بہن کے قتل کی شرط رکھی. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کو گردوں میں تکلیف. جیل حکام کا ملزمہ پنکی کا SIUT سے طبی معائنہ کرانے کا فیصلہ. سندھ جیل حکام کا پولیس کو سخت سیکیورٹی اسکواڈ فراہم کرنے کے لیے مراسلہ. جیل پولیس نے پنکی کے اسپتال منتقلی کی تردید کر دی. کہا، ملزمہ پنکی کا معائنہ جیل کے ڈاکٹرز نے کر لیا ہے، کسی بھی دوسرے اسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا. ملزمہ کو گردوں میں تکلیف کی شکایت، معدے اور آنکھوں کے امراض بھی ہیں. جیل ڈاکٹرز نے ملزمہ کی حالت تسلی بخش قرار دی. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے جیل کسٹڈی کے بعد تاحال تفتیشی پولیس نے پنکی سے تفتیش نہیں کی. تفتیشی پولیس کا موقف ہے، بیان کے لیے عدالت سے اجازت لینا پڑتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. مریم نواز نے کہا، باکو اربن فورم میں پنجاب حکومت کے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو سراہا گیا. پنجاب کے ہر حصے میں الیکٹرک بس اور ای بائک پروگرام کامیابی سے جاری ہے. پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے. صاف پانی، صحت اور بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے. دنیا میں کوئی ایک ملک دکھا دے جہاں سڑکیں وزیر اعلیٰ یا گورنر بناتے ہوں، پانی، سیوریج لائن، کچرا اٹھانے کے معاملات دیکھتے ہوں. صوبائی حکومتوں کا کام کچرا اٹھانا نہیں. ہمارے ہاں کئی سال تک بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہوتے. کیا نیو یارک، استنبول، شنگھائی ایک دن بھی اپنے میئر کے بغیر چل سکتے ہیں؟ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو. کہا، ایران میں بمباری کے دوران بھی سڑکوں پر کچرا جمع نہیں ہوا. اسپتال اپنا کام کر رہے ہیں، شہریوں کو پانی مل رہا ہے. دنیا سمجھ چکی ہے 90% شہری سہولیات مقامی حکومت دیکھتی ہے. پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ڈبلن میں سیف افریقی سیریز کی تیاریاں شروع کر دی. گرلز ان گرین نے نیٹس میں بیٹنگ، بالنگ کی بھرپور مشقیں کی. کوچ وہاب ریاض نے بھی بیٹرز کو بالنگ کرائی. قومی ٹیم 28 مئی سے 4 جون تک جاری رہنے والی سیریز میں ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ سے 4 میچ کھیلے گی. پاکستان کا پہلا میچ جمعے کو ویسٹ انڈیز سے شیڈول ہے. ٹینس سٹار یا سپر ماڈل ناؤمی اوساکا کا لباس پھر توجہ کا مرکز بن گیا. جاپانی کھلاڑی نے فرینچ اوپن میں کالے گھاگرے کے ساتھ سنہری رنگ کے چمکیلے ٹاپ میں جلوے بکھیرے. اوساکا کی ہر ٹورنامنٹ میں منفرد لباس کے ساتھ انٹری خوب چرچا رہتی ہے. عالمی نمبر 1 ٹینس اسٹار سابالینکا کے فرینچ اوپن مہم کا فاتحانہ آغاز. پہلے راؤنڈ میں اسپین کی جیسیکا کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی. پولینڈ کی ایگا شیوانٹک بھی دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی. آسٹریلوی کھلاڑی کو 2-0 سے زیر کیا.
اور ARY نیوز پر ہوگی بڑی عید پر تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوگا ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باخبر سویرا، ہوشیاریہ، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات. بڑی عید کے 3 دن کہتا ہوں خوشیوں اور محبتوں کے رنگ صرف ARY نیوز کے سنگ.